بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان ہیرا تراشنے کا کام کرتا تھا۔ وہ اپنے کام میں ہنرمند اور حد سے زیادہ ایماندار تھا۔ یہودی اس سونار کی کاریگری سے بے تحاشا نفع کمانے کے باوجود اسے مناسب معاوضہ ادا نہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بمشکل اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ یوں ہی کام کرتے کرتے اس نے عمر گزار دی۔ اس کی بیٹی جوان ہو گئی۔ وہ اپنی قلیل آمدنی میں سے کچھ بھی جمع نہ کر سکا تھا۔ بیٹی کی شادی کے لیے کاریگر نے یہودی سے کچھ رقم بطور ادھار مانگی۔ کروڑ پتی یہودی نے رقم ادھار دینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ سونار اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا ہوا گھر لوٹ آیا۔ رقم ادھار نہ ملنے پر بیوی نے سخت ناراضگی اور طعنوں کے تیر برسا کر الگ استقبال کیا۔ پریشان حال بیچارہ ساری رات سوچتا رہا اب کیا ہوگا۔ دوسرے دن وہ دکان پر کام کے لیے نہ گیا۔ بعد میں یہودی سونار کے بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، جو اس نے یہودی کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اس میں قیمتی ہیرا دیکھ کر یہودی سوالیہ نگاہوں سے کاریگر سونار کی طرف دیکھنے لگا۔ کاریگر بولا، مالک یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، اسے بیچنے کی اجازت نہیں۔ آپ اسے گروی رکھ کر مجھے کچھ رقم دے دیں، میں آپ کو رقم لوٹا کر اپنا ہیرا واپس لے لوں گا۔ یہودی راضی ہو گیا۔ مسلمان کاریگر نے قرضے کی رقم سے بیٹی کی شادی کر دی۔ پھر دن رات کام کر کے قرضے کی رقم آہستہ آہستہ ادا کرنے لگ گیا۔ قرضے کی آخری قسط ادا کرنے کے بعد مسلمان کاریگر نے اپنے ہیرے کا مطالبہ کیا۔ یہودی نے وہ ہیرا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہیرا تراشنے والے کاریگر نے ہیرا لے کر پانی میں رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیرا گھل کر ختم ہو گیا۔ ہیرا تراشنے والے کاریگر نے کہا، مالک یہ مصری کی ڈلی تھی، جسے میں نے اپنے فن سے ہیرے کا اس طرح سے روپ دے دیا کہ آپ جیسا سونار بھی دھوکہ کھا گیا۔ آپ نے میری عاجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا، جس کی وجہ سے مجھے یوں آپ سے رقم نکلوانی پڑی۔ میں مسلمان ہوں اس لیے بھاگا نہیں، آپ کی پائی پائی ادا کر کے سرخ رو ہو گیا۔ افسوس کہ آپ نے میری قدر نہ کی، اس لیے میں ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کاریگر یہودی کو پریشان چھوڑ کر چل دیا۔ تو میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ایسا کرنے سے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ نقاب پوش بزرگ کسی خطہ عرب کے بادشاہ تھے۔ پہلے بڑے شاعر اور عشق مجازی میں مبتلا تھے۔ حکومت اور ملک کے حریص، نازک طبع اور صاحب جمال تھے۔ عشق حقیقی کی طرف ان کی رغبت ہونے لگی۔ اس کیف و مستی کا ان کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ حکومت و سلطنت تلخ محسوس ہونے لگی۔ عشق حق دل میں پیدا کرو، محض خرد سے حق تک رسائی نہ ہوگی، بلکہ جو عقل نور وحی سے منور نہ ہو اس سے تو جاہل رہنا ہی بہتر ہے۔ بالآخر عشق حقیقی نے اس بادشاہ کو تخت و تاج سے بے نیاز کر کے آدھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ کوہ و دریا، دشت و دمن سے دیوانہ وار گزرتا ہوا وہ بادشاہ اپنی حدود سلطنت سے نکل کر سرحد تبوک میں داخل ہو گیا۔ چہرے پر نقاب ڈال لیا تاکہ جلالت شاہانہ سے لوگ نہ سمجھ لیں کہ یہ گدڑی پوش کسی ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے۔ ملک تبوک میں اس بادشاہ پر جب کئی فاقے گزرے تو ضعف و نقاہت سے مجبور ہو کر مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانے لگا۔
اگرچہ وہ بادشاہ چہرے پر نقاب کیے ہوئے تھا، لیکن اس کے رنگ و ڈھنگ سے مزدوروں میں تذکرے ہونے لگے کہ یہ نقاب پوش کسی ملک کا بادشاہ سفیر معلوم ہوتا ہے۔ یہ خبر شاہ تبوک تک پہنچ گئی۔ شاہ تبوک کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ شاہ تبوک نے فوراً سامان سفر باندھا اور اس مزدور بادشاہ کی جھونپڑی میں جا پہنچا اور دریافت کرنے لگا، اے صاحب جمال، آپ اپنے صحیح حال سے مجھے آگاہ کریں۔ آپ کا یہ روشن چہرہ شہادت دیتا ہے کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں۔ یہ فقر اور مسکینیت کا سبب کیا ہے؟ آپ نے اپنی راحت اور سلطانیت کو فقر کی ذلت پر قربان کیا۔ اے عالی حوصلہ، آپ کی ہمت پر میری یہ سلطنت تبوک ہی نہیں بلکہ صدہا سلطنتیں قربان ہوں۔ مجھے جلد اپنے راز سے آگاہ کریں۔ اگر آپ میرے پاس مہمان رہیں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی، اور آپ کے قرب سے میری جان بوجھائے خوشی 100 جان کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح بہت سی ترکیبوں سے شاہ تبوک اس لباس فخر میں ملبوس بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا تاکہ اس کا راز منکشف ہو جائے۔ راز و نیاز کی گفتگو کی بجائے اس نقاب پوش بادشاہ نے شاہ تبوک کے کان میں درد عشق کی نہ جانے کیا بات کہہ دی کہ شاہ تبوک نے درد بھری چیخ ماری، گریبان چاک کر دیا۔ شاہانہ جاہ و جلال کا ہوش نہ رہا۔ حسن لازوال کے عشق و محبت میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ آدھی رات کا وقت ہوا۔ دونوں بادشاہ اس ملک سے نکل کر مالک الملک کی طرف کسی اور علاقے میں چل دیے تاکہ خلقت پریشان نہ کرے اور فراغ قلب سے محبوب حقیقی کی یاد میں مشغولی نصیب ہو۔ اس نقاب پوش عاشق صادق کی بات میں نہ جانے کیسی لذت تھی کہ شاہ تبوک پر سلطنت کی تمام لذتیں حرام ہو گئیں۔ سارے عیش اس لذت کے سامنے ہیچ ہو گئے اور دل میں عشق الہی کا ایک دریا موزن ہو گیا۔ شاہ تبوک نے اسی وقت اپنے سینے میں تعلق باللہ کی دولت محسوس کی۔ خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دیں اور محبوب حقیقی سے ہمراز کر دیا۔ اس نقاب پوش صاحب نسبت بادشاہ سے عرض کیا کہ ہمیں بھی اپنے ہمراہ لے چلیں۔ آپ کا قلب سرچشمہ آتش عشق ہے، اس عشق حق کی آگ سے میرا سینہ بھی بھر دیجیے۔ سلطنت ترک کر کے آپ کا مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانا اور لباس فخر میں خستہ حال رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ باطن میں کوئی دوسری سلطنت دیکھ چکے ہیں جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بھی گرد ہے۔ صرف ان دو بادشاہوں کو ہی نہیں اور بھی بے شمار بادشاہوں کو عشق نے ان کے ملک اور خاندان سے جدا کر دیا۔ جب عشق خونی کمان پر چلہ چڑھا لیتا ہے تو لاکھوں سر اس وقت 1 پیسے کے مول بک جاتے ہیں۔ جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک حکایت کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ حافظ۔